المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک نہ کیا اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ابھی آپ نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 15 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت کیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، اور پھر ایمان لانے کے اعتبار سے کسی بھی شک اور شبے میں نہیں پڑتے، اور وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے اور راست گو ہیں، یعنی سیدھے راستے پر ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں جو بات ارشاد فرمائی گئی اس میں خاص طور پر یہ بات ہے کہ ایمان والے جو اللہ رسول پر ایمان لے آتے ہیں، پھر وہ کسی شک اور شبے میں نہیں پڑتے۔ ایمان والوں کی بہت ساری صفات قرآن پاک کے مختلف مقامات پر ذکر کی گئی ہیں۔ آئیے 3 مقامات کا جائزہ لیتے ہیں قرآن پاک سے، اور مطالعہ کرتے ہوئے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایمان والوں کی کیا کیا صفات ہیں۔ اگر وہ صفات ہم میں موجود ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، اور اگر وہ صفات موجود نہیں تو ہم کوشش کریں کہ ان صفات کو اپنائیں تاکہ کامل ایمان والوں کی فہرست میں اللہ تعالیٰ ہمارے نام کو بھی شامل فرمائے۔ پہلی بات، سچے ایمان لانے والے اپنے ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو شامل حال رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمائے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 میں، کہ بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جاتے ہیں۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ پر بھروسہ رکھنے والے اور یقین رکھنے والے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مدد ہر کام میں شامل حال ہونا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو شامل حال کرنا، یعنی اگر اللہ کا ذکر ہے تو اللہ کی یاد کی طرف دل مائل ہو جائیں، قرآن کی آیات کی تلاوت ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے، اور جو ایمان کی کیفیت ہے اس میں زیادتی ہو جائے، اس میں اضافہ ہو جائے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، ان 2 چیزوں کے ساتھ ساتھ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا توکل ہونا چاہیے۔ توکل کا معنی کیا ہے کہ سارے اسباب اختیار کرے، نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑے، اپنے تمام معاملات میں اللہ کو وکیل بنا دیا جائے، سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے جائے۔ تو یہ ایمان والوں کی پہلی نشانی سورۃ الانفال میں بیان فرمائی گئی۔ دوسرا، ایمان لانے والے مثبت سوچ کے حامل ہوتے ہیں، ان کی سوچ کبھی منفی نہیں ہوتی، وہ نگیٹو نہیں ہوتے، ہمیشہ اچھے انداز سے سوچتے ہیں، اچھا انداز اختیار کرتے ہیں۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے کہ جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا، تو وہ کہتے ہیں قالوا خیرا، اللہ نے جو نازل کیا وہ بہتر ہی نازل کیا۔ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ہم پر کچھ زیادہ بوجھ ڈال دیا گیا احکام کے اعتبار سے، یا معاشرت کے اعتبار سے، گھر بار کے اعتبار سے، یا جو احکام اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں وہ بہت سخت ہے، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے۔ نہیں، مثبت سوچ یہی ہے کہ اللہ نے جو بھی عطا فرمایا، جو بھی ہم پہ احکامات نازل فرمائے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کے احکام ارشاد فرمائے اور کچھ چیزوں سے بچنے کا حکم ارشاد فرمائے، تو وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہم جب اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو یہ ایمان والوں کی سوچ ہے کہ وہ اپنی سوچ کو منفی نہیں ہونے دیتے، ہمیشہ مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تیسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات میں کہ ایمان والوں کی نشانیاں کیا ہیں، کہ سچے ایمان والے حیا دار ہوتے ہیں، یعنی با حیا ہوتے ہیں، اور وہ فرما بردار ہوتے ہیں۔ حیا، شرم اور فرما برداری یہ ایمان والوں کی بڑی بہترین صفات ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے ایمان والے۔ کون ایمان والے؟ کہ جن کی نشانی یہ بیان فرمائی گئی کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، اور والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے دور رہتے ہیں،
اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو مومن ہمیشہ باحیا ہوتا ہے اور فرمانبردار ہوتا ہے۔ ان تین مقامات کا مطالعہ کرنے کے بعد جو نتیجہ ہمیں حاصل ہوتا ہے اور جو نتیجہ ہمارے سامنے ظاہر ہے وہ کیا ہے کہ ایمان والے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو شامل حال رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر، اس کا خوف ان کے پیش نظر ہوتا ہے کہ میرے کسی عمل سے میرے رب ناراض نہ ہو جائے۔ دوسرا، مثبت سوچ کے حامل ہوتے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ حیادار اور فرمانبردار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔